الحمدللہ منشی الخلق من عالمی ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم وهي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام جناب سیدنا امام الانبیاء فخر انبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. آج نماز فجر ہم نے باجماعت ادا کی اور درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. کل ہم نے قرآن پاک کا کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کیا. آج قرآن کی جو سب سے پہلی صورت ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ. کیا نام ہے اس کا جی؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے بارے میں سمجھ لیجئے. سورہ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں آپ پڑھیں گے یا تو وہ سورہ مکی ہوگی یا وہ مدنی ہوگی. مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو سرکار جب مدینہ طیبہ تشریف لے کے گئے تو مدینہ پاک میں نازل ہوئی. تو وہ یا مکی ہوتی ہیں یا مدنی ہوتی ہیں. لیکن سورہ فاتحہ پہ قربان جائیں یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوئی ہے, دوسری مرتبہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. یہ مکی بھی ہے اور یہ مدنی بھی ہے. مکہ میں اس وقت نازل ہوئی کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کے گئے تو جب نماز کا تحفہ ملا تو نماز کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا تحفہ بھی عطا فرما کے بھیجا. اسی لیے سورہ فاتحہ جب نماز فرض ہوئی اسی وقت سورہ فاتحہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس وجہ سے یہ مکی ہے. اور مدنی اس وجہ سے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ذرا توجہ کیجیے گا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے کے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ پچھلے جتنے انبیاء کرام تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے, ہم بھی رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, تو ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے. جب سرکار مدینہ کے دل کے اندر یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب سوچنے کی کیا بات ہے, آپ نے ارادہ فرما لیا, جس طرف آپ کا ارادہ ہو گیا وہی ہم نے قبلہ بنا دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قبلہ تبدیل فرما دیا. اب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہمیں نماز پڑھنا شروع کر دی. اور پھر جب تحویل قبلہ ہوا یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ قبلہ بنایا گیا اس وقت اللہ نے دوسری مرتبہ پھر دوبارہ سے سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا اور سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی. اور اس سورت کے کئی نام ہیں جو احادیث کے اندر بیان فرمائے گئے. اس سورت مبارکہ کا ایک نام سورہ کنز ہے. کنز کا مطلب ہوتا ہے خزانہ. اور یہ سورہ کنز اس وجہ سے ہے, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, اس وجہ سے اس کا نام سورہ کنز ہے. اور اس کا نام سورہ شافیہ بھی ہے اور سورۃ الشفا بھی ہے. سورہ شفا کی وجہ یہ ہے کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتا ہے. اور سورہ فاتحہ کیسی بابرکت اور کیسی خوبصورت سورت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے جتنے بھی رکھتے ہیں ان کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی قرار دیا. آپ کوئی اور سورت پڑھنا چاہیں تبدیل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اس لیے یہ بڑی پیاری سورت ہے. یہ سورہ شفا ہے اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک بندہ آیا, اس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا. جب سانپ کاٹ جائے تو آپ کو پتہ ہے کتنی تکلیف اور اذیت محسوس ہوتی ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, آپ کے پاس وہ شخص آیا, اس نے کہا پہلے تو سرکار مدینہ حیات تھے تو حضور اقدس دم فرمایا کرتے تھے, اب سرکار نہیں ہے تو چلو سرکار کے صحابہ تو موجود ہیں. وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, کہنے لگا حضور مجھے زہریلے جانور نے یعنی سانپ نے کاٹ لیا ہے تو میرا کچھ علاج فرمائیے. تو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو پھونک ماری, میرے اللہ نے کرم فرما دیا, فوراً درد غائب ہو گیا.
اور اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بندے کو شفا عطا فرما دی. اس لیے سورہ شفا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. یہ روحانی شفا بھی عطا کرتی ہے اور یہ سورہ جسمانی شفا بھی عطا کرتی ہے. جسم کو بھی یہ صحت مند اور توانا اور مضبوط اور قوت مند بناتی ہے، اور روح کو بھی یہ تقویت عطا کرتی ہے. اس لیے سورہ فاتحہ اپنا معمول زندگی بنائیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ پیار کریں. اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، یہ ایسی صورت ہے انسان تو انسان رہے، اس صورت نے کئی کھارے پانیوں کو بھی میٹھا کر دیا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کیا آپ نے وہ کرامت نہیں سنی؟ جب کچھ طلباء اپنے مدرسہ سے اور اپنے مکتب سے دور کسی جگہ سے میٹھا پانی لینے جایا کرتے تھے، اور ایک دن وہ جا رہے تھے، مٹکے اٹھائے ہوئے ہیں، اور ایک ٹبے پہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ وہاں پہ جلوہ گر اور اللہ اللہ کر رہے ہیں. آپ نے ان کو روکا اور کہا بیٹو کدھر جانے کا ارادہ؟ انہوں نے کہا مدرسے میں پانی کھارا ہے، وہ پینے کے لائق نہیں ہے، ہم دور وہاں ایک چشمہ ہے وہاں سے میٹھا پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بیٹو اگر اتنی دور جاتے ہو آج میرے پاس ہی مٹکے رکھو، اگر میں ہی مٹکوں کو میٹھا کر دوں تو مٹکے آپ کے سامنے رکھے گی. آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری، اللہ نے سارے کے سارے مٹکوں کو میٹھا کر دیا اور سارا پانی میٹھا ہو گیا. وہ انہوں نے اٹھائے مٹکے اور اپنے استاد کے پاس سے کہا بیٹو آج جلدی آ گئے ہو. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ پہلے ہم چشمے سے لایا کرتے تھے، آج ایک ہمیں چشمے والا بابا مل گیا ہے. اور کہا کہ ایک بزرگ ہمیں ملے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اللہ نے سارا خالی پانی میٹھا کر دیا. وہ افسوسی پڑ گئے، انہوں نے کہا ہم تو بہت بڑے قاری ہیں، ہم تو بہت بڑے حافظ ہیں، بہت بڑے علامہ اور فہامہ ہیں، یہ سورت تو ہمیں بھی آتی ہے. انہوں نے اپنے سامنے مٹکے رکھے اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی. اب وہ پڑھ کے تھک گئے، لیکن ایک گھونٹ بھی پانی کا میٹھا نہیں ہوا. وہ فوراً دوڑے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس اور آ کر کہنے لگے حضور آپ نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی، ہم نے بھی پڑھی، آپ کی پھونک مارنے سے پانی میٹھا اور ہم نے پھونکیں کئی ماری لیکن پھر بھی پانی میٹھا نہیں ہوا. تو فرمایا بیٹو زبان بھی تو فرید کی ہونی چاہیے نا جی، زبان با عمل آدمی کی ہو. جب زبان متقی پرہیزگار بندے کی ہو پھر یقیناً سورہ فاتحہ شفا عطا کرتی ہے. کاش کہ ہم با عمل بن جائیں، کاش کہ ہم نماز کے پابند بن جائیں، کاش کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے. تو یقیناً یہ سورہ فاتحہ شفا عطا کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں سورہ فاتحہ کے ساتھ محبت نصیب فرمائے. اور یہ سورہ فاتحہ اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جو قرآن کی اصل ہے. ام القرآن کہنے کی وجہ یہ ہے، تفسیر روح المعانی میں حضرت سید محمود احمد آلوسی البغدادی الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے جتنے بھی علوم ہیں فرماتے ہیں وہ اللہ نے سارے کے سارے علوم قرآن پاک میں جمع فرما دیے. کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن سے باہر ہو، اللہ نے سارے علوم کس میں جمع فرما دیے؟ قرآن پاک میں. اور فرمایا قرآن کے جتنے علوم ہیں سارے کے سارے اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیے. اور فرمایا سورہ فاتحہ کے جتنے بھی علوم ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ شریف کے اندر جمع فرما دیے. اور فرمایا بسم اللہ کے جتنے علوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے با کے اندر جمع فرما دیے. اور با کے جتنے علوم ہیں آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے با کے اندر جو نقطہ ہے اس نقطے کے اندر جمع فرما دیے. اور پھر اگلی بات آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وہ با کیا ہے؟ تو فرمایا الباء اشارۃ الی حقیقت المحمدیہ. فرمایا با سے اشارہ آپ کے اور میرے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا علم عطا فرما کے بھیجا ہے. اسی لیے یہ جو سورت ہے سورہ فاتحہ، چونکہ قرآن کے سارے علوم سورہ فاتحہ میں ہیں، اس وجہ سے اسے ام القرآن یعنی قرآن کی اصل بھی کہا جاتا ہے. اور یہ کیسی خوبصورت سورت ہے، جب قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ملاقات ہی ہماری سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور ملاقات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. اور یہ ایسی سورت ہے، اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں. آگے دیکھیے اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد کو بیان فرمایا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. اپنی تعریف کی، حمد بیان فرمائی. اس کے بعد دعا کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا کہ اے زمانے والوں، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے مانگو تو یوں کہا کرو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اس میں طریقہ سکھایا گیا. جب ہم کسی سے مانگتے ہیں، کسی سے سوال کرتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ بڑے سخی ہیں، آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا، آپ لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت فرماتے ہیں، آج آپ ہمارے ساتھ شفقت فرمائیں، میری یہ حاجت ہے. اس کی تعریفیں کرنے کے بعد اس سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں.
اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ ہمیں سکھایا. جب اللہ سے مانگنا ہو تو پہلے یوں کہو اے اللہ تمام تعریفوں کے لائق تیری ذات ہے. اے اللہ تو رحمان بھی ہے, تو رحیم بھی ہے, تو قیامت کے دن کا مالک بھی ہے, تو پیدا کرنے والا بھی ہے, تو رزق بھی عطا کرنے والا ہے, تیری شان ولا الولا ہے. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد پھر اپنا سوال اللہ کے سامنے پیش کریں, پھر کہیں یا اللہ مجھے یہ چاہیے. اور میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے گھر کے اندر جو سالن بنتا ہے اگر اس میں نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی تم اپنے اللہ سے مانگا کرو. اس لیے ہم نے ہر چیز اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے, اپنے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے. اللہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں قرآن کا فہم و ادراک نصیب فرمائے. سورہ فاتحہ سے اللہ ہمیں بالغانہ محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وعلی الا البلاغ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.